زکریا علیہ السلام کا شجرہ نسب کیا ہے اور آپ علیہ السلام کا مریم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ زکریا علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی کفالت کیسے ملی؟ مریم علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کی اشیاء اور غیر موسمی پھل کہاں سے آتے تھے؟ زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت کس عمر میں عطا کی اور ان کے بیٹے کا نام کس نے رکھا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، اب ہم شروع کرتے ہیں قصہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے جو کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسلوں سے شروع ہوئے۔ انہی 12 قبیلوں میں ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سے نیک لوگوں کو نبوت سے بھی نوازا۔ ان میں سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد بنی اسرائیل میں کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے، انہیں آل عمران بھی کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ العمران میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کا شجرہ نسب یوں ہے: زکریا بن دان بن برہیا بن مسلم بن شلوم بن بہناشات بن انیامین بن رجام بن سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ جس عمران کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے یہ داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں، اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور ایسے یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تذکرہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہوا۔ یہ واقعہ دمشق میں ہوا۔ زکریا بن دان سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، دمشق میں زندگی گزار رہے تھے، عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس قصے کی ابتدا قرآن پاک نے عمران کی بیوی سے کی ہے۔ وہ مریم علیہ السلام کی ماں اور عیسیٰ ابن مریم کی نانی تھیں۔ عمران کی بیوی کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا، وہ اپنے بچوں کو خوراک کھلا رہی تھی۔ اسے دیکھ کے انہیں شدت سے اولاد کی خواہش محسوس ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک نذر مانی۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ العمران میں فرماتے ہیں، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نذر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہیں بچہ پیدا ہونے کی امید ہوئی تو انہوں نے نذر مان لی کہ جس بچے کو جنم دوں گی اسے اللہ کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے۔ ان دنوں زکریا علیہ السلام اور آل عمران بیت المقدس کی طرف نقل مکانی کر چکے تھے۔ بیت المقدس بنی اسرائیل والوں کی عبادت گاہ تھی۔ ان کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کو بیت المقدس کے ہاں خدمت پر مقرر کرنے کی نذر مانا کرتے تھے۔ جب بھی ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے بیت المقدس میں موجود علماء کے سپرد کر دیتے تاکہ وہ عبادت کرنے والا بن جائے اور بیت المقدس کی خدمت کرے۔ اسی وجہ سے مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ دعا کی کہ انہیں اللہ تعالیٰ جو اولاد دیں گے اسے وہ بیت المقدس کی خدمت پر مقرر کر دیں گی، لیکن ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ بچیوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ العمران میں ایسے فرماتے ہیں،
جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں پروردگار میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ عمران کی بیوی خیرت میں پڑ گئیں کہ انہوں نے نظر بھی مان رکھی ہے اور اب لڑکی کو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے خامند عمران بیت المقدس کے عابدوں میں سے تھے۔ انہوں نے باقی علماء سے مشورہ کیا تو یہ فیصلہ ہو گیا بچی کو ہی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ بچی کو بیت المقدس میں لایا گیا۔ تب جس بچے کو بھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا تھا اس کی کفالت کوئی عالم کرتا تھا۔ عابدوں میں تب اس وقت یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا۔ تب یہ طے ہوا کہ سب اپنے اپنے قلم پانی میں پھینکیں، جس کا قلم کچھ ظاہر کرے گا اسے اس بچی کی کفالت ملے گی۔ سب نے اپنے اپنے قلم پانی میں پھینکے۔ سب عالموں کے قلم پانی کے بہاؤ کی سمت تیرنے لگے سوائے زکریا علیہ السلام کے قلم کے، جو کہ پانی کے بہاؤ کے مخالف تیرنے لگا۔ اسے دیکھ کر یہ فیصلہ ہو گیا کہ مریم علیہ السلام کی کفالت زکریا علیہ السلام ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ ال عمران میں ایسے فرماتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ ایسے زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کفیل مقرر ہوئے۔ ان کی کفالت ان کے ذمے آئی۔ انہوں نے مریم علیہ السلام کی بہت اچھی پرورش کی۔ وہ بہت تیزی سے پروان چڑھیں۔ اب بہت نیک اور عبادت گزار تھیں، عورتوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کرامات سے نواز رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں ذکر فرماتے ہیں، جب کبھی زکریا ان کے کمرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو جب کہیں جانا ہوتا تو وہ مریم علیہ السلام کے کمرے کا دروازہ بند کر کے جاتے تھے۔ جب واپس آتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء دیکھتے، ان میں غیر موسمی پھل بھی ہوتے۔ بہت تعجب کرتے اور مریم علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ سب کہاں سے آیا، تو وہ انہیں بتاتی کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور عیسیٰ کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں، اس لیے ان کے ہاتھ پر بہت سی کرامات ظاہر ہو رہی تھیں۔ ان کی فضیلت سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان کی ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا، مسیح ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے، اس کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں۔ بخاری، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل عورت ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بہت فضیلت عطا فرمائی تھی۔ زکریا علیہ السلام نے ان کی فضیلت دیکھی تو انہیں بھی اولاد کی خواہش ہوئی۔ وہ اس وقت تک بے اولاد تھے، عمر 100 سال سے زیادہ تھی، بیوی 90 سال کی تھیں۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ایسے فرماتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے کی وجہ سے بڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے،
بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ مزید ارشاد ہوا، اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر یہ بالکل آسان ہے، اور میں اس سے پہلے تجھے بھی پیدا کر چکا ہوں، حالانکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس پر زکریا علیہ السلام نے عرض کی، کہنے لگے، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے لیے کوئی نشانی ظاہر فرما دیجئے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تاکہ بنی اسرائیل کو بھی اس کی فضیلت اور اہمیت کا علم ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود 3 راتوں تک کسی سے بول نہیں سکے گا۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا کہ زکریا علیہ السلام کچھ کہنا چاہتے تو بول نہیں پاتے تھے، بس اشاروں میں ہی اپنی بات بتاتے، لیکن دل ہی دل میں ذکر الہ میں مشغول رہتے۔ پر جب کبھی اپنی قوم کو کچھ کہنا ہوتا، حجرے سے باہر نکلتے تو باہر آ کر اشاروں میں ہی ان سے بات کرتے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ العمران میں ایسے فرماتے ہیں، پس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کا قصہ زکریا علیہ السلام مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ زکریا علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسے اپنا پیغمبر بنا کر زمین پر بھیجا، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔